مرحبا رمضان الکریم۔ حضرت استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے کہ کس طریقے سے رمضان کریم کو گزارا جائے، کیا کیا اعمال اور وظائف اختیار کیے جائیں؟ دیکھیں، استقبال رمضان یعنی رمضان کا استقبال کرنا اور رمضان کے آنے پر اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا یا مبارکباد دینا، یہ تمام چیزیں درست ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے دنیاوی معاملات سے فارغ ہو جایا کرتے تھے اور رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے تاکہ اچھی طرح رمضان میں عبادت کر سکیں۔ ٹھیک۔ اب ہمارے ہاں رمضان کی تیاری تو ہوتی ہے جی لیکن عمومی طور پر وہ ظاہری تیاری ہوتی ہے۔ جی ظاہری تیاری سے مراد یہ ہے کہ گروسری کر لیں گے، شاپنگ کر لیں گے، ضروریات کا اہتمام کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جی حالانکہ رمضان کی جو اصل تیاری ہے وہ ہے باطنی تیاری، ٹھیک، چونکہ بنیادی طور پر تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے، بے شک، تو ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ رمضان سے پہلے رمضان میں عبادات کی پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ کما حقہ برکات رمضان کو نہیں پا سکتے۔ ہر کام جو پلاننگ سے کیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے، اور پلاننگ کے بغیر کیا جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے یا ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اب چونکہ رمضان آ رہا ہے، جی الحمدللہ، 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں، تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے کمر بستہ ہو کر اس رمضان کو مکمل طور پر عبادت میں بسر کرنا ہے، انشاءاللہ، جس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوگا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو تراویح کی نماز ہوگی۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے سب یہ ارادہ کریں کہ ہم نے پورا رمضان تراویح کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ ٹھیک، خواتین گھر میں انفرادی طور پر ادا کریں اور مرد مساجد کے اندر باجماعت ادا کریں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد سحری ہے تو سحری کے اندر اہتمام کریں، تمام لوگ سحری کریں، اور پھر سحری کے بعد جو دعا ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کے ساتھ سب دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ سے بخشش اور مغفرت اور گناہوں کی توبہ کریں۔ اب آپ سوچئے جس گھر میں تمام افراد دسترخوان پر بیٹھ کر بعد سحری اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں، وہ کتنا روحانی منظر ہوگا بے شک، اور کتنی اس کی برکات گھر کے اندر آئیں گی۔ جی، تو یہ روٹین بنا لیں کہ سحر میں بھی دعا ہوگی اور افطار میں بھی دعا ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک طبقہ ہے جو سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، جی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور انہیں بھی معاف فرمائے کہ اتنا لمبا سوتے ہیں کہ بعض اوقات پورا دن سو کر گزار دیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو عبادت کا مہینہ تھا جس میں سیکنڈ ٹو سیکنڈ آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا، عبادت کرنی چاہیے تھی، پورا دن تو آپ نے سو کر بسر کر دیا۔ اب جو سیزن لگانے والے لوگ ہیں نا، جو دنیاوی اعتبار سے سیزن لگاتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ سونے والے بھی ہوں تو اس مہینے میں اپنی نیند کو کم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی مال کمانے کا مہینہ ہے۔ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے بنیادی طور پر، مال کمانے کا مہینہ تو ضمنی طور پر ہے۔ تو آپ اس مہینے کو اگر آپ سو کر ضائع کر دیں گے تو اس سے بڑی محرومی کی بات نہیں ہے۔ تو ایک مطلب پلان کر لیں کہ مجھے زیادہ نیند نہیں لینی، ایک خاص مقدار میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ سو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، مغرب عشاء اور تراویح کی نماز پڑھیں، یعنی رمضان میں ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایک اور چیز کہ ہمیں روزہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور بعض اوقات ہم دھمکی بھی دیتے ہیں کہ مجھے مت تنگ کرو، آج مجھے بہت روزہ لگا ہوا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں آج تمہیں سے روزہ کھول لوں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ مطلب روڈوں پہ آپ دیکھ لیجئے، سگنلز پہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب روزے کا معنی ہی صبر ہے، ٹھیک ہے، اور صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ تو کم از کم جو ہے وہ اپنے اندر برداشت لے کر آئیں، ضبط لے کر آئیں۔ اب خواتین ڈری بھی ہوتی ہیں، افطار میں اکثر جو ہے نا وہ من پسند افطاری نہیں ملی تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے گھر میں، اور پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا جی، والد محترم ناراض ہو کر دسترخوان چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ والد صاحب تو چلے گئے اپنے مزاج کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پورے گھر کو جو ہے نا انہوں نے ٹینشن میں ڈالا ہوا ہوتا ہے اپنے مزاج کی وجہ سے۔ تو اگر آپ مطلب، میں مزاحن یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا بندے کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف کھانا نہ ملنے پر پورے گھر کا ماحول خراب کر دے۔ تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، روحانیت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ
کبھی آپ کا مسکرانے کا جی نہیں بھی چاہ رہا، جیسے عصر کا وقت ہے تو روزہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ بالجبر مسکرائیں، ٹھیک، اپنے آپ کو نارمل رکھیں، تو انشاءاللہ الجلیل رمضان کی برکات ملیں گی۔ سحر بخشش کا وقت ہے، افطار بخشش کا وقت ہے، تراویح میں اللہ تبارک و تعالی بخشش عطا فرماتا ہے، راتوں میں بخشش عطا فرماتا ہے، یعنی رمضان کے لمحے لمحے میں بخشش ہو رہی ہے، تو اس بخشش کو پانے کے لیے کوشاں رہیں اور استقبال رمضان کریں، انشاءاللہ الجلیل اس کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ مرحبا رمضان الکریم